السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، سرل ہندی بھاشا میں ہم نماز کی بنیادی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ نماز کی بہت ساری باتیں ہم نے کی۔ آج کے اس پاٹھ میں ہم صلاۃ الجمعہ ارتھات جمعہ کی نماز کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا دن یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ ہفتے میں جو 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں سب سے افضل، سب سے اتم اور سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی خصوصیت اور فضیلت دی ہے، اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انویائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمودائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ وشیشتا، یہ خصوصیت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سنیچر کا دن اور کرسچن کو اتوار کا دن دیا، اور جمعہ کا دن ہمارے لیے خاص رکھا اور ہمیں جو ہے اس کو عطا فرمایا، جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اسی وجہ سے جمعہ کے دن ہمیں خصوصی طور پہ نہا دھو کر کے اچھے کپڑے پہننا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن، سب سے اتم اور افضل دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ یعنی سارے دنوں میں سب سے افضل دن، سب سے بہترین، مہان اور سریشٹ دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں آ گئے۔ جنت میں داخل ہوئے بھی جمعہ ہی کے دن، اور جنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا جمعہ ہی کے دن، یعنی سورگ سے ان کو باہر نکالا۔ اور جو پرلئی ہوگا، قیامت آئے گی، وہ دن بھی جمعہ ہی کا دن ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم کے حدیث میں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم جمعہ کے دن خصوصی طور پہ تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ارتھات اے لوگو، جب جمعہ کے لیے آواز دی جائے، جب جمعہ کی اذان ہو، جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ۔ اس آیت سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کو انیواریہ کیا ہے۔ خرید و فروخت کو چھوڑ دو، خریدنے بیچنے کی چیزوں کو، لین دین کو چھوڑ کے اللہ کے دربار میں جاؤ، جمعہ کی نماز پڑھو، اور جب نماز پڑھ لو پھر جو ہے خرید و فروخت کرو، اللہ کے فضل رزق کی تلاش کرو، روزی روٹی میں لگ جاؤ، لیکن پہلے نماز پڑھو۔ روزی روٹی میں لگ کے، کمانے کھانے میں لگ کر کے نماز کو مت چھوڑو۔ جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، اور یہ ظہر کا بدل ہے۔ جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھ لیں ان کے اوپر ظہر کی نماز نہیں ہے، اور جو لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکے جماعت کے ساتھ، پھر وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائیو، اس کے کچھ آداب ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا جمعہ کا دن سب سے اتم دن ہے، تو ہم جمعہ کے دن جو ہے نہائیں دھوئیں، صاف ستھرے، جو ہمارے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا ہو اس کپڑا کو پہنیں، کیونکہ یہ جمعہ کا دن ایک طرح سے عید کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ سب سے بہترین کپڑا پہنیں، خوشبو لگائیں، عطر وغیرہ لگائیں، اور پھر جمعہ کی نماز کے لیے شیغرتا کے ساتھ جلدی مسجد میں جانے کی کوشش کریں، دیر نہ کریں، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے صحیح بخاری سے مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے اس کو 1 اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو جاتا ہے اس کو 1 گائے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا، اللہ کے راستے میں دان کرنے کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد جاتا ہے اس کو 1 کبشہ یعنی میڑھا یعنی بکرا سمجھ لیجئے، بھیڑ، اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں قربان کیا، اس کا پنیہ اسے ملتا ہے۔ جو اس کے بعد گیا اس کو 1 مرغی کا، اور جو اس کے بعد جاتا ہے پھر اس کو 1 انڈا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا اس کو پنیہ ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پہلے، اس کا پہلا اسٹیپ ہے، پہلے سمے، دوسرے سمے، تیسرے سمے۔ علماء کرام کہتے ہیں پہلے سمے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے بعد سے اس کے سمے کا اسٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کو 5 سمے میں اس کو ویبھاجت کیا گیا ہے اس طرح سے۔ یعنی کہ ایک ہی آدمی کو یہ پنیہ مل جائے گا، نہیں، بلکہ اس سمے کے اعتبار سے جو جائیں گے آخری سمے میں جو جاتے ہیں، پھر اس سے پہلے جاتے ہیں، اس طرح سے سب کو پنیہ ملتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات کا دھیان ہم اور دیں کہ جب اذان ہونے لگتی ہے خطبہ کے لیے،
پھر فرشتے جو ہے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں، وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے لکھتے رہتے ہیں لوگوں کا نام جو مسجد میں آ رہے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے رجسٹر اپنا بند کر اس وجہ سے جو ہے ہم پہلے پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا نام بھی اس رجسٹر میں، فرشتوں کے رجسٹر میں آ جائے کہ ہم پہلے جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سے پھر جمعہ کی نماز ہوگی، امام صاحب خطبہ دیں گے، 2 خطبے ہوتے ہیں اس میں بھی، خطبہ دیں گے، تھوڑی دیر بیچ میں بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد سے دوسرا خطبہ دیں گے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھائیں گے۔ 2 رکعت یہ فرض ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں ظہر کی نماز کی طرح نہیں ہے۔ ہمارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جمعہ میں 14 رکعت ہے، 2 رکعت فرض ہے اور باقی جو 12 رکعت جسے عموماً لوگ پڑھتے ہیں ظہر میں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ جمعہ کی 2 رکعت فرض، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، کبھی کبھی 4 رکعت اگر ٹائم ہے تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور پھر جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی ظہر کی نماز سے اس کا موازنہ نہ کریں۔ جمعہ یہ مستقل دن ہے، اس کے لیے مستقل نماز ہے۔ پھر اس کے بعد سے خطبہ ہوتا ہے، اور خطبہ غور سے سننا ہے، دھیان سے سننا ہے، اس میں لغو کام نہیں کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من مس الحصى فقد لغا، جس نے جو ہے کنکری کو چھو لیا اس نے لغو کام کیا۔ تو ہم دھیان سے، اگرچہ خطبہ عربی میں ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، پھر بھی دھیان سے سننا ہے۔ اگر آپ اپنے بھائی سے بازو میں اگر وہ بات کر رہا ہے، آپ اس سے کہیں گے کہ تم خاموش ہو جاؤ، پھر بھی آپ نے غلط کام کیا۔ اسی وجہ سے جو ہے خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی یعنی موبائل کو اچھے طریقے سے سائلنٹ کر کے رکھ کے آدمی دھیان سے خطبہ سنے۔ خطبہ ختم ہونے کے بعد پھر جو ہے نماز پڑھی جائے گی جمعہ کی۔ یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں میں کہ اگر خطبہ شروع ہو گیا جمعہ کے دن کا، اگر کوئی آدمی پیچھے سے آیا تو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے، وہ بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ تو نے پڑھی؟ کہا نہیں، کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اسی وجہ سے جو ہے 2 رکعت ضرور پڑھنا چاہیے اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے۔ پھر جمعہ کی نماز ہوگی، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت ہوتی ہیں، اور یہ جہری ہوتی ہے، یعنی اچ سور میں اس کو پڑھا جاتا ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں یہ بتا دوں میرے بھائیو، جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، یعنی جمعہ کن کے اوپر ضروری نہیں ہے، تو جو عورتیں ہیں، جو یاتری ہیں یعنی مسافر ہیں، ان کے لیے جمعہ کی نماز آوشک نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ جمعہ کی نماز پڑھ لے رہے ہیں تو ان کے لیے کافی ہو جائے گا، ان کو ظہر کی نماز نہیں پڑھنی پڑے گی۔ اور ساتھ ہی میں جن لوگوں کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، وہی لوگ انہی کے اوپر جمعہ کی نماز، یعنی مسلمان ہوں، عقل مند ہوں، ویسک ہوں، بدھیمان ہوں، اسی طرح سے۔ ساتھ میں ایک بات اور ہے کہ جمعہ کی نماز جو دیہات میں لوگ رہتے ہیں دور شہر سے، ان کے اوپر بھی جمعہ کی نماز نہیں ہے۔ جہاں پہ بستی ہے، مسلمانوں کی آبادی ہے، اور کچھ مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں جن کو آبادی کہا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس بات کا ہم خصوصی دھیان دیں۔ ساتھ ہی کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو نوکری کرتے ہیں یا جو کام میں ویست رہتے ہیں، وہ جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں، بلکہ کام کر رہے ہیں تو بھرپور کوشش کریں، کام کو چھوڑ کر کے جمعہ کے لیے وقت نکالیں۔ جو بیمار لوگ ہیں ان کو بھی ضروری ہے، جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعہ کے لیے وقت نکالیں، سمے نکالیں، اور اچھے طریقے سے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اس دن کی اتنی خصوصیت دی ہے تو ضرور نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی میں ایک بات کا اور دھیان دیں، جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوب زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جمعہ کے دن تم لوگ میرے اوپر خوب درود پڑھو، کیونکہ جب درود پڑھتے ہو، میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ میرے روح کو لوٹا دیتا ہے، پھر میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس کا ارتھ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی ہو جاتی، بلکہ یہ برزخی زندگی کا معاملہ ہے، اس جیون کا معاملہ ہے، وہ برزخی جیون کے ساتھ خاص ہے الحمدللہ۔ اسی وجہ سے جو ہے ہم خوب زیادہ درود شریف پڑھیں، لیکن ہمارے یہاں کچھ بھائی بس جمعہ کی نماز ختم ہوتی ہے اور جماعت بنا کر کے، سموہ بنا کر کے کھڑے ہو کے عجیب طرح کی جو ہے وہ نعت وغیرہ دوسری چیزیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں نہیں، اصل صلاۃ و سلام وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، جو صحابہ کرام پڑھتے تھے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس طریقہ پہ پڑھیں گے تب ہم کو یہ پنیہ، یہ اجر ہم کو ملے گا۔ باقی جو ہے دوسرے طریقے پہ اگر پڑھیں گے تو جو پنیہ، جو اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ جو شخص ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو شخص ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو ہم کو یہ اجر اس وقت ملے گا۔ ساتھ ہی میں میرے بھائیوں سورہ کہف وغیرہ کی بھی تلاوت کریں، اور جمعہ کے دن
ایک ساعت ایسی ہے کہ اس میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، تو دعا کا بھی خصوصی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔